على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زدني علما ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہے، اور ان سے متعلق ہم سیکھ رہے تھے۔ آج تھوڑا سا دیکھیں گے نیکسٹ۔ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تحفہ بھیجا امتیوں کے عظیم قائد مقوقس کی جانب سے۔ تحائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان تحائف میں سے جو تحفے کے نام دو بیٹیاں تھیں، یعنی شامون کی دو بیٹیاں ماریا اور سیری۔ تو حاتم بن ابی بلتہ نے ماریا قبطیہ کو اسلام قبول کرنے کی رغبت دلائی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بصیرت سے اسلامی خوبیاں پہچانی، اسلام قبول کیا اور ان کی بہن نے بھی کر لیا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ کو اپنے حرم میں داخل کر لیا، جیسے لونڈی ہوتی ہے نا ویسے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کا درجہ دیا تھا، لونڈی کے ساتھ بھی وہ سب کر سکتے ہیں جو بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے پہلے زمانے میں۔ یعنی تب وہ کبھی یہ تھا کہ مردوں پر یا تو ان کی بیویاں حلال ہیں اور یا پھر ان کی لونڈیاں۔ تو ماریا قبطی رضی اللہ عنہ کی رہائش جو ہے مسجد نبوی کے پاس تھی، جو باقی ازواج مطہرات تھے ان کے قریب۔ اب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک جو ہے حرم میں آئی تھی ایک اور عورت، وہ کون ہے؟ اماں ہاجرہ۔ وہ کس کے حرم میں آئی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن سے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ وسلم کی کسی بھی بیوی میں سے اولاد نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کی اللہ کے نبی وسلم کی جو لونڈی تھی نا ماریا قبطیہ، ان کے بدن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے نبی وسلم کو ایک بیٹا دیا، اور وہ الگ بات ہے کہ پھر وہ ان کی حیات نہ ہو سکی۔ تو جی آپ نے کہا لونڈی سے نکاح نہیں کیا جاتا، وہ پھر حلال ہو جاتی نکاح کے بغیر ہی۔ اب ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حرم میں داخل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کا قرب ہوا تو اس موقع پر حفصہ رضی اللہ عنہا کو سوکن ہونے کے ناطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا قرب ناگوار گزرا۔ ٹھیک ہے، جیسے عورتوں کو ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں بھی یہ آتا ہو کہ ہم نکاح یافتہ ہیں، ہمیں نکاح ہوا ہے اور ان کا تو نکاح بھی نہیں، تو اس وجہ سے۔ لیکن جب آپ وسلم نے سیدہ حفصہ کو دیکھا کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا، تو آپ نے ان کو تسلی دی
اور صبر کی تلقین کی اور خاموش رہنے کا مشورہ دیا. لیکن سیدہ حفصہ سے ایک مسٹیک یہ ہوئی کہ انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بات بتائی. آپ سلم کی قربت کی ان کی لونڈی کے ساتھ خاموش نہ رہی، اور اس بات پر وہی نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا پتہ چل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبی انی العلیم الخبیر، مجھے علیم الخبیر سے آگاہ کیا گیا ہے. تو اسے ایک بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ان کی طبیعت کے اندر تھوڑی سی تیزی تھی کہ وہ جو بات دل میں ہوتی اس کا جٹ اظہار کر دیتی تھی، اور اس کی وجہ سے ماحول میں تھوڑی سی ناخوشگواری بھی پیدا ہو جاتی. لیکن بہت سی کوالٹیز بھی ہوتی ہیں ہر انسان کے اندر، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب اس سے سیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں. ٹھیک ہے، غلطیاں مسٹیکس ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ انسان لرن کرتا ہے. اب ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اجتماعی جو تمام بیویوں کے ساتھ ناگواری کا اظہار کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں سے ایک ماہ کے لیے الگ تھلگ ہو گئے، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ ایک ماہ تک کسی بھی بیوی کے پاس نہیں جائے گی. سب بیویوں سے منہ موڑ لیا اور علیحدہ لے گئے، تشریف لے گئے. اور لوگوں کے اندر یہ بات، اس بات کا شور مچ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی یا طلاق دینا چاہتے. اور یہ بات عام ہو گئی کہ آپ نے حفصہ رضی اللہ عنہ کو تو طلاق دے دی، کیونکہ انہوں نے وعدے کے باوجود راز فاش کر دیا تھا. یہ اللہ کے رسول نے کو کہا تھا کہ آپ نے یہ بات نہیں آگے بتا دی، اور انہوں نے بتا دی اس وجہ سے. اب دیکھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بہت زیادہ معاف کرنے والے تھے، لیکن ہسبینڈ جب آپ کو چیز سے منع کرتا ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، یہ آگے نہیں بات بتانی، یہ اس راز کو راز رکھنا. آج بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ خواتین اس راز کو راز نہیں رکھتی. ایون کہ حالات اس قدر خراب ہیں کہ آپ کی جو روم ڈسکشن ہوتی ہے جس کو تو ویسے ہی شیئر نہیں کرنا چاہیے، بہت سی لڑکیاں ایک شوق پن میں اور نادانی میں وہ باتیں بھی شیئر کرتی ہیں جس کو حفاظت کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے. اور مرد کے اندر یہ زیادہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ ہسبینڈ وائف کی ریلیشنز کی بہت کم چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اس کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ جو چیزیں راز میں رہنے والی ہیں ان کو راز میں ہی رہنے دیا جائے. تو یہ غلطیاں آج بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر ایسی سزا دی جائے نا تو ہم لوگ کہیں کہ جی ظالم جابر بات خاوند ہمیں مل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس بات کی وجہ سے قسم کھائی کہ میں ایک مہینہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، اور بائیکاٹ کیا. اس پر جو ہے ازواج مطہرات بڑی شرمندہ بھی ہوئی. حفصہ رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ ندامت محسوس ہو رہی تھی. اب مہینہ پورا ہو گیا، مسجد نبوی میں مسلمان سر جھکائے بیٹھے تھے اور یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. پہلے تو ڈاؤٹ تھا کہ شاید دے دیں. سب مسلمانوں کے چہرے افسردہ ہو گئے، اور عمر بن خطاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے اٹھے اور انہوں نے اجازت طلب کی اندر جانے کی. اس سے پہلے وہ اپنی بیٹی کے پاس گئے. بیٹی زوروں کی تار رو رہی. آپ نے پوچھا کیا تمہیں اللہ کے نبی نے طلاق دے دی؟ روتے ہوئے کہنے لگی مجھے نہیں پتا، لیکن مسلسل ایک ماہ سے آپ اپنے بالا خانے سے بالکل الگ تھلگ رہ رہی. اب یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ وسلم کے پاس تشریف لے کے گئے.
باہر غلام تھا رباح، اس کو پہرے داری کر رہا تھا، اجازت طلب کی حالانکہ رسول نے اجازت نہ دی، جواب کا انتظار کرنے لگے، خاموش کھڑے رہے، پھر اجازت طلب کی، انتظار کرنے لگے، جواب آیا، اجازت نہیں ملی، پھر کچھ طرح خاموش رہے، اور جب عمر رضی اللہ نے صورتحال دیکھی تو بلند آواز میں کہا، اللہ کے نبی سے یہ کہے کہ عمر دروازے پہ ہے اور اندر آنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیٹی کی حفصہ کی خاطر نہیں آیا، رسول اللہ مجھے حکم دے تو میں اس کی گردن بھی اڑا دوں۔ ابھی کچھ اور کہنا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے بات سنی اور ان کو اندر آنے کا کہا، شریف لے کے وہ اندر جا کر دیکھا، چھت دیکھا، دیواروں پہ نظر دوڑائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر نگاہ ڈالی، جو چٹائی کے نشانات آپ وسلم کے جسم پر نظر آئے، اور کمرے کے اندر مٹھی پر جوں تھے اور چمڑے کا پیالہ تھا بس۔ جب یہ صورتحال دیکھی نا تو عمر رضی اللہ عنہ زور و قطار رونے لگے، محبت کی کیفیت ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے، ادھر کیسر و کسرا کس قدر ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس میسر ہے، آپ اس قدر تنگ دستی سے دن گزار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ سب سہولتیں ان کے لیے ہیں دنیا میں، اور ہمارے لیے کب ہوں گی؟ آخرت میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کو دنیا سے اعراض کی حقیقت سے آشنا کیا اور بتایا کہ آخرت بہتر دائمی ہے، بہترین بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ فرمایا، اے فرزند خطاب، کیا تجھے اس میں کوئی شک و شبہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سہولتوں کا اہتمام کر دیا جبکہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور آخرت میں ہمیں ان نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب سنی، عمر رضی اللہ عنہ نے استغفار کرنے لگے، فوراً سے معافی مانگی، اور دھیمے انداز اور ایمان بڑے لہجے میں آپ کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ اس سے نا ایک بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ ہم کبھی کبھی خود کو کمپیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ جن کے پاس آسائشیں ہم سے زیادہ ہوتی ہیں، اگرچہ ایمان کا لیول برابر ہوتا ہے لیکن آسائشیں زیادہ ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ